اللہ کے رسول آپ نے تو بتایا کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرنی ہے، اور یہ تو 10 کو روزہ رکھتے ہیں اور ہم بھی 10 کو روزہ رکھیں گے تو ہماری یہود و نصارہ کے ساتھ شباہت ہو جائے گی، اور شباہت آپ کو پسند بالکل نہیں تھی۔ کس کے ساتھ؟ یہودیوں کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ نصرانیوں کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ مشرکین عرب کے ساتھ۔ کہا کہ میں ایک نیا دین تمہارے لیے لے کر آیا ہوں، ایک مکمل شریعت لے کر آیا ہوں۔ میری زندگی میں اگر کوئی چیز ایسی ہے جو کم ہو تو پھر تم کہیں اور سے لے سکتے ہو، جب کوئی کمی نہیں ہے بھائی، سونے کا طریقہ، جاگنے کا طریقہ، کھانے کا، پینے کا، زندگی کا ہر عمل محفوظ ہے، ہر عمل موجود ہے، تو پھر تمہیں کسی اور کی طرف دیکھنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ کپڑے کیسے پہننے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز وہ بھی محفوظ ہے، سر کے بال کس طرح سے کاٹنے ہیں وہ انداز بھی محفوظ ہے، چہرے پر کس طرح سے بال رکھنے ہیں یہ بھی محفوظ ہے، تو پھر کیوں تم کسی اور کو دیکھو، اور پھر تم کیوں کسی یہودی کے پیچھے چلو، اور پھر تم کیوں کسی نصرانی کے پیچھے چلو، یا تم کیوں دنیا کے کسی اور کافر کے پیچھے چلو؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز اچھی نہیں لگتی تھی، اس سے ان کا دل بڑا دکھتا تھا، اس سے ان کو بڑی تکلیف ہوتی تھی، اس سے ان کا دل دکھتا تھا جب ان کا امتی، ان کا کلمہ پڑھنے والا، ان پر ایمان رکھنے والا کسی اور کی شباہت اختیار کرتا تھا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ناراض ہوتے تھے۔ تو پھر ہم کیوں کسی اور کی شباہت اختیار کریں؟ ہم کیوں کسی اور کی شکل و صورت کو اپنائیں؟ ہم کیوں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تہذیب، ثقافت، طور طریقے کو چھوڑ کر، ارے ہزاروں بحثیں آپ کریں گے وہ وہاں کا کلچر تھا، یہ یہاں کا ہزار بار تم یہ بات کہو وہ وہاں کا کلچر تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علاقے کا، وہاں کے ماحول کا، وہاں کے موسم کا کلچر تھا، ارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کلچر تم اپنے اوپر لے کر آؤ گے، اللہ تمہیں اس پر بھی ثواب دے گا۔ یہ محبت کی بات ہے۔